بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت شخصیت کا ہر پہلو اتنا مکمل اور جامع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد اندیش کے دل میں بھی گھر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونس و غم گسار بن گئے اور ان کے دل ایمان کے نور سے روشن ہو گئے۔ آئیے سیرت طیبہ سے ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ سنیے۔ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ماہ صفر کی 27ویں شب تھی، نہایت ہی تاریک اور بھیانک شب۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، سب یکایک تلواروں سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوان سال چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے۔ ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور وہ قلب و نظر کے اندھے دشمنان اسلام کچھ نہ دیکھ سکے۔ صبح جب انہیں خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا کی حفاظت میں تشریف لے جا چکے تو دانت پیستے رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے بہا سر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ بہت بڑا انعام، 100 موٹے تازے اونٹ۔ بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن مالک تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے چلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکے سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور 4تھے دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے، اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقت کو رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاوضے پر ساتھ لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میدان سے گزر رہے تھے تو یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سراقہ بن مالک کی نظر پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا
اور اس نے اپنی برق رفتار گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں ڈال دی۔ سراقہ سر پر لوہے کی ٹوپی رکھے، نیزہ تانے، چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اپنی گھوڑی کو سر پٹ دوڑا رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی۔ قدرت مسکرائی اور اگلے ہی لمحے اس کی تیز رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پر دھڑام سے گری اور سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندا گرا، مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر کود کر گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر میں مشغول، اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے اللہ سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر گر گیا اور سمجھ گیا کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لوٹاتا رہوں گا۔ سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین یہ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دل خراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کے تاج اور طلائی بیش قیمت زیورات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اللہ اکبر، اس بے نیاز کی بھی کیا شان ہے کہ کسریٰ کے کنگن اس نے عرب کے بدو سراقہ کو پہنا دیے۔